اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کا شکار ہونے کے بعد جیو ٹی وی سے آف ایئر کر دیے جانے والے سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان پر لگی پابندی کے ذمہ دار نہیں، کیونکہ وہ ایک بے بس وزیر اعظم ہیں۔ بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں حامد میر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان ان کی مدد اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ بے بس ہیں۔ یاد رہے کہ حامد میر کو مئی سن 2021 میں اسلام آباد میں صحافیوں کی ایک ریلی سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ خطاب کے بعد آف ایئر کر دیا گیا تھا۔ اپنے خطاب میں حامد میر نے صحافیوں پر تشدد کروانے والے سینئر افسران کو وارننگ دی تھی کہ آئندہ کسی صحافی پر تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اس تقریر کے بعد 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے جیو نیوز پر چلنے والے پروگرام کی میزبانی سے انہیں ہٹا دیا گیا تھا اور چینل کی انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں چھٹی پر بھیجا گیا ہے۔ اس تقریر کے بعد مختلف شہروں میں ان کے خلاف غداری کے مقدمات درج کرنے کی درخواستیں بھی دائر ہوئی تھیں۔ اب بی بی سی ہارڈ ٹاک کو دیے گئے انٹرویو میں حامد میر کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں سینسرشپ کی جیتی جاگتی مثال بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرف جیسے فوجی عامر نے بھی ان کے ٹی وی پر آنے پر پابندی لگائی، لیکن وہ اخبار میں لکھتے رہے، لیکن اب موجودہ دور حکومت میں انہیں اس کی بھی اجازت نہیں۔ حامد میر نے کہا کہ اب عمران خان وزیر اعظم ہیں، لیکن بدقسمتی سے میرے صرف ٹی وی پر آنے پر ہی پابندی نہیں، بلکہ میں اپنے اخبار میں کالم بھی نہیں لکھ سکتا۔ پاکستان میں جمہوریت ہے، لیکن جمہوریت نہیں بھی ہے، اسی طرح آئین ہے اور آئین نہیں بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان میں سینسرشپ کی زندہ مثال ہوں۔ پروگرام کے میزبان اسٹیفن ساکر کے اس سوال پر کہ کیا وہ ان پر عائد پابندی اور ان کے خلاف مقدمات کی درخواستوں کے لیے وزیر اعظم عمران خان کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اس کے جواب میں حامد میر کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے عمران خان کے برسر اقتدار آنے پر ان پر تنقید کی تو وہ اس سے خوش نہیں تھے، لیکن میرے خیال میں عمران خان میرے خلاف پابندی کے لیے براہ راست ذمہ دار نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ مجھے آف ایئر کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ماضی کے وزراء اعظم کی طرح طاقتور وزیر اعظم نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران خان بے بس ہیں اور وہ میری مدد نہیں کر سکتے۔ اس سوال پر کہ وہ صحافی اسد طور یا ماضی میں خود ان پر ہونے والے حملوں میں ملوث افراد کے بارے میں کیا اور کیسے جانتے ہیں، حامد میر کا کہنا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ پاکستان میں جب بھی صحافی پر حملہ ہوتا ہے اسے انصاف نہیں ملتا اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اور پولیس ذمہ دار افراد کی نشاندہی کرنے میں ناکام رہتی ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو ہم ان لوگوں کے نام لینے پر مجبور ہو جائیں گے جو ہمارے خیال میں اس کے ذمہ دار ہیں۔ سینئر صحافی کا کہنا تھا کہ جب میں کراچی میں قاتلانہ حملے میں بچا تھا، مجھے 6 گولیاں لگی تھیں، جن میں سے 2 اب بھی میرے جسم میں ہیں، تو میں نے ایک شخص کا نام لیا تھا، ایک خفیہ ادارے کے سربراہ کا۔ اس وقت کی حکومت نے 3 رکنی انکوائری کمیشن قائم کیا تھا۔ میں نے اس اعلیٰ اختیاراتی کمیشن کے سامنے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ میں زخمی تھا، لیکن میں کمیشن کے سامنے پیش ہوا اور اپنا بیان ریکارڈ کروایا، لیکن جب کمیشن نے اس شخص کو طلب کیا جو مجھ پر حملے کی سازش کا ذمہ دار تھا تو اس نے پیش ہونے سے انکار کر دیا اور سپریم کورٹ کے اس کمیشن کی کوئی رپورٹ سامنے نہ آ سکی۔ یہی معاملہ اسد طور کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے پولیس کو درخواست دی جس پر پولیس نے ایف آئی آر درج کی۔ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کا نام اس ایف آئی آر میں شامل تھا۔ ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھی اسد طور کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اس سوال پر کہ کیا وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز اسد طور پر حملے کی ذمہ دار تھیں اور گزشتہ 1 برس کے دوران اور اس سے پہلے صحافیوں پر حملوں میں اضافے کے لیے پاکستان کی ریاست ذمہ دار ہے؟ حامد میر نے کہا کہ یہ چیزیں بار بار ریکارڈ پر لائی گئی ہیں، عالمی تنظیموں اور پاکستانی تنظیموں کی طرف سے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے کئی رپورٹس ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں جو ریکارڈ کیے جا چکے ہیں۔ ریاستی ایجنسیوں، انٹیلیجنس ایجنسیوں پر بار بار حملے کروانے، صحافیوں کو اغوا کرنے کا الزام لگایا گیا۔ جب حامد میر سے پوچھا گیا کہ ہارڈ ٹاک میں ہی بات کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا تھا کہ ان معاملات میں نتیجے اخذ کرنے میں جلد بازی نہ کی جائے، تو ان کا کہنا تھا کہ فواد چوہدری کے اس بیان کو 2 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن نہ تو صحافیوں پر حملوں کے معاملے میں کوئی گرفتاری ہوئی اور نہ ہی حقیقت سامنے آئی۔ 2 مہینے گزر چکے ہیں، کوئی گرفتاری ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی بات سامنے آئی ہے۔ انصاف کہاں ہے؟ یہی تو ایشو ہے، یہی تو سوال ہے۔ ریاست پاکستان ہمیں انصاف فراہم کرنے میں ناکام رہی ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ اسٹیفن ساکر کے اس سوال پر کہ ان پر لگنے والے بغاوت کے الزامات ثابت ہونے پر انہیں عمر قید بھی ہو سکتی ہے، تو وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ حامد میر کا کہنا تھا کہ میں عمر قید کی سزا کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر وہ مجھے سزا دیتے ہیں تو پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ویسے دنیا کو پہلے ہی معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں پاکستان میں سینسرشپ کی زندہ مثال ہوں۔ سب کو ان لوگوں کے نام معلوم ہیں جن کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ سب کو معلوم ہے کہ مجھ پر پابندی کا ذمہ دار کون ہے۔ عام پاکستانی بہت سمجھدار ہے، وہ بہت ذہین ہیں، انہیں ہر بات کا علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے۔ ہم انصاف چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون کی بالادستی قائم ہو، اور اگر صحافی سوال کرتا ہے تو اسے خاموش کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔
حامد میر کا کہنا تھا کہ یہ تاثر درست نہیں کہ وہ اپنے بیانات سے پیچھے ہٹے ہیں، بلکہ ان کے وضاحتی بیان کا مقصد قانونی پیچیدگیوں سے نمٹنا تھا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو تقریر کی اس کے بعد کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں پورے ادارے پر الزام لگا رہا ہوں، تو میں نے اپنی پوزیشن کی وضاحت کی تھی کہ میں پورے ادارے کو الزام نہیں دے رہا، بلکہ میں صرف چند افراد کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو میڈیا کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حامد میر کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں اپنے ادارے جیو اور جنگ کے رویے سے مایوسی ہوئی، لیکن وہ ان کی صورتحال سمجھ سکتے ہیں، وہ پہلے ہی نشانے پر ہیں، تو میرے امپلائر کے سر پر تو پہلے ہی بندوق رکھی ہوئی ہے، تو جب انہیں حامد میر پر پابندی لگانے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی۔ میں ان کی پرابلم سمجھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں خوف کی فضا ہے اور نوجوان صحافی بہت مایوس ہیں، جبکہ حکومت کے اقدامات اس فضا کو مزید کثیف بنا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی صحافی سمجھتے ہیں کہ صحافت اس ملک میں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کی جان کو خطرہ ہے، لیکن وہ ملک نہیں چھوڑیں گے۔ حامد میر نے کہا کہ میں کافی عرصے سے اپنی ذاتی سیکیورٹی خطرے میں محسوس کرتا ہوں۔ میں نے اپنی فیملی سے پاکستان چھوڑنے کے لیے کہا تھا اور وہ چلے گئے۔ میری بیٹی اور بیوی پہلے ہی پاکستان چھوڑ چکی ہیں۔ مجھے بھی کئی لوگوں نے پاکستان چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا۔ حامد میر نے کہا کہ انہوں نے اپنی زندگی پاکستان میں فوجی آمروں کے سائے میں گزاری اور انہی حالات میں کام کیا ہے، اور اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ اسی لیے ہم پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، کیونکہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ایک ڈیموکریٹ تھے اور میں ان کا ایک پیروکار ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو ہم سے میڈیا کی آزادی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ محمد علی جناح کے دشمن ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔